کیوں؟ کیونکہ ایک اجر بطور مسلمان ان کے کھاتے میں ڈالا جائے گا اور ایک اجر نسبت زہرا کی وجہ سے ان کو دیا جائے گا. نسبت زہرا کی وجہ سے 1000 سال بعد میں اگر آج بھی کوئی اولاد زہرا کوئی عمل انجام دیتا ہے تو خدا قیامت میں اس کو اس عمل کے 2 حصے دے گا. یعنی میں عام سا مسلمان اگر کوئی عمل انجام دوں تو اس کی وہی اجرت ہوگی جو اس عمل کے قابل ہے، لیکن سادات کو 2 برابر دیا جائے گا. اگر کوئی عام مسلمان زہرا کی بنائی ہوئی نسبت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی عام مسلمان زہرا سے اگر کسی کی نسبت بن جائے تو عام مسلمان اس نسبت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو خود زہرا کا مقابلہ کون کرے؟ نسبت جڑ جائے تو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ماشاءاللہ. تو زہرا کا مقابلہ کون کرے؟ اور خود عجیب اتفاق ہے کہ خدا و زہرا کے مقابلے میں جب بھی مشہور ہوئے دشمن تو 3 ہی ہوئے. جو ہے نا، خدا کے بارے میں جب کوئی عالم گفتگو کرتا ہے، چاہے وہ ایران کا ہو، چاہے پاکستان کا ہو، چاہے عراق کا ہو، وہ کہتا ہے لات و منات و عزا. مشہور ہے، اور بھی تھے لیکن مشہور یہ ہو گئے. لیکن زہرا کے دشمن بھی 3 ہی مشہور ہوئے. اور زہرا کے جس طرح علی کے مقابلے میں 3 کو لایا گیا، اسی طرح سے زہرا کے مقابلے میں 3 بھی اور بہنیں لائی گئی. ہمارا بیس یہ نہیں ہے کہ 3 تھی یا نہیں تھی، ہمارا بیس یہ 3 نہ ہوں 1 لاکھ ہوں لیکن زہرا کے قدموں کے مقابلے بھی نہیں ہے. بیس یہ نہیں ہے کہ زہرا کی کتنی بہنیں تھی، بیس یہ ہے کہ زہرا کے برابری کون کرے، زہرا کے برابر کون آئے. جس طرح نہ خدا کی برابری ہو سکتی ہے، اس طرح زہرا کی برابری نہیں ہو سکتی. جس سید بزرگوار تھا جس کی یاد میں ہم آج بیٹھے ہیں، اور شاید کوئی بول دے کہ آپ نے سادات کو تو بالکل ہی اوپر چڑھا دیا، لیکن اس سے جو اگلا جملہ آیت اللہ دست غیب نے پڑھا ہے اور لکھا ہے وہ بھی میں سادات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. جس طرح ان کو اچھے عمل پر 2 اجر مل رہے تھے، اس طرح ہر برے عمل پر 2 سزائیں بھی ملیں گی. کیوں؟ کیونکہ ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے ایک زہرا کی نسبت کا حیا نہیں. جس طرح امام نے فرمایا تھا کہ ہر برا عمل برا ہے اگر لوگ کریں تو، لیکن ہمارا شیعہ کرے تو وہ بدتر ہے. ہر اچھا عمل اچھا ہے اوروں کے لیے، اگر ہمارا شیعہ انجام دے تو وہ اور بھی اچھا ہے. سید تھا. اور دوسری صفت اس میں مولائیت کی تھی، موالی تھا. ہمارا سندھی میں جو بولتے وہ نہیں، عربی والا موالی. وہ کہتے ہیں کہ غالباً آگا حالائی صاحب بولتے ہیں کہ موالی اتنا مقدس لفظ تھا کہ فرشتے بھی تمنا کرتے ہیں کہ ہم موالی ہو جائیں، لیکن ہم نے ان کو کہاں جانے استعمال کر دیا. جس طرح نصیر اجتہادی فرماتے تھے کہ لفظ صحابی اتنا مقدر و مقدس والا تھا کہ قلم نور سے رخسار نور پر لکھا جائے. لفظ صحابی اتنا مقدس تھا کہ قلم نور سے رخسار حور پر لکھا جائے، لیکن تم نے اتنا گرایا ہر بھاگتے لنگڑے لوڑے کو صحابی بنا. لفظ موالی کوئی بری چیز، برا لفظ نہیں ہے. میں سب سے بڑا موالی ہوں، میں موالی ہوں. یہ موالی تھا، اور یہ موالیت بھی ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتی. یہ موالیت بھی ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتی. اور اس موالیت سے جو روکے یا تو وہ کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے. یا وہ کافر ہے یا منافق ہے. شاید کوئی بندہ پوچھے کہ آپ نے ایسے ہی دعویٰ کر دیا یا کافر ہے یا منافق ہے جو اس مولایت سے روکے، تو میں نے کہتا ہوں میں نے تھوڑی کہا ہے. اگر قرآن کے پاس چلیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ واقعاً ایسا ہی ہے جیسے میں نے کہا ہے یا نہیں. آئیے سورہ نساء ہے، خداوند متعال فرماتا ہے ان الذین کفروا
वसद्दू अन सबीलिल्लाह, वो जो काफिर हैं अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। फिर सूरह मुनाफिकून में फरमाया इत्तखज़ू ईमानहुम जुन्नता, उन्होंने अपने ईमान को एक ढाल के तौर पर बनाया हुआ है। जुन्नत का माना है ढाल या पर्दा या छुपाना। उन्होंने अपने ईमान को ढाल बनाया हुआ है। वो ढाल बना के उस ढाल के पीछे करते क्या है? फसद्दू अन सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। मैंने कहा ये मौलायत से जो रोके या काफिर या मुनाफिक। ये कहा कि इन्नल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह इत्तखज़ू ईमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह। और आइए सूरह आले इमरान में फरमाता है खुदा वला इन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाह व मुत्तुम लमगफिरतुम मिनल्लाह, अगर तुम इस सबील में मारे जाओ या मार दिए जाओ तो अल्लाह की तरफ से मगफिरत है। वहां कहा कि काफिरीन सबीलिल्लाह से रोकते हैं, फिर कहा कि इन्होंने ईमान का लिबादा ओढ़ के सबीलिल्लाह से रोक रहे हैं, फिर कहा कि अगर इस सबील में कोई मारा जाए या मार दिया जाए तो उसके लिए अल्लाह की तरफ से रहमत है। ये सबील है क्या? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया मौला वला इन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाह, इसमें सबील से मुराद क्या है? मौला पूछा नहीं मालूम। कहा मालूम होता तो आपके दर पे क्यों आते? कहा वह हुआ विलायत अली व ज़ुर्रियतिही। क्या कहने, वाह 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 वाह। मैंने कहा अली की विलायत से जो रोकता है यहाँ काफिर है या मुनाफिक है? काफिर है या मुनाफिक है? तो मैंने यहीं पर एक किसी मजलिस महफिल में एक आयत पढ़ी थी, चाहता हूँ कि वो फिर से आपके होशगुजार कर दूं कि खुदावंद कुरान में फरमाता है मैं शिर्क माफ कर दूंगा, शिर्क माफ नहीं करूंगा और जो भी गुनाह है मैं माफ कर दूंगा। तो मौला से पूछा गया मिनहुम अल-कबाइर, क्या उन गुनाहों में से कबीरा गुनाह भी हैं? तो कहा नअम वल्लाकिन मअ विलायतिना, गुनाह बख्शूंगा उनके जिनके दिल में विलायत अली हो। ये विलायत अली का ही एजाज है कि अगर ये दिल में हो तो रसूल शहीद कह देता है, अगर दिल में ना हो आ जाओ जंगे सिफीन में आ जाओ, खून बहा दो, मर जाओ। रसूल फरमाते हैं तुम्हें जहन्नुम के सिवा कुछ नसीब ही नहीं। ये थी मैं 5-6 मिनट आपकी ज़हमत और। पहले सादात थे, दूसरा मवाली, तीसरा आलिम, एक आलिम थे। और ये आलिम होना भी हर किसी के नसीब में नहीं आता, नसीबों से है, नसीबों से। खुद इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शुक्र है खुदा का कि हमारे दुश्मनों के नसीबों में पैसे लिख दिए और हमारे नसीबों में और इल्म। ये मौला का ये भी मतलब नहीं है कि तुम बिल्कुल फकीराना जिंदगी गुजारो, अगर है तो इस्तेफादा करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल अपने अहल व अयाल को छोड़कर बैठ जाएं और इल्म पढ़ते रहें और दुनिया को कोई फायदा न दें। आप उलमा की सीरत पढ़ के देखें। बहरहाल आलिम थे तो रसूल खुदा फरमाता है अक्सरुन नास कीमतुन, अक्सर जो लोगों की कीमत बढ़ती है, अक्सरुन नास कीमतुन अक्सरुल इल्मा, लोगों की कीमत उनके इल्म के मुताबिक होती है। अगर इल्म ज्यादा हो तो समझो उसकी अर्जिश और अहमियत ज्यादा है। अक़ल्लुन नास अक़ल्ल इल्म, और उन लोगों की कीमत उनके इल्म से पहचानो। अगर उनका इल्म कम है तो उनकी कीमत भी कम है। ये एक तरफ की हदीस है, लेकिन दूसरी हदीस भी सुनते जाइए। कहते कि वो आलिम जिसके पास इल्म हो और अमल ना हो वो एक मक्खी की तरह है। इल्म हो और अमल ना हो, ठीक। ये आलिम थे। और एक हदीस और आपकी खिदमत में अगर
یہ ولایت علی ہے اس لیے کہ آپ اس دنیا میں آئیں اور تفکر کریں اور پھر تفکر کرنے کے بعد خود کو آمادہ کریں آخرت کے. بہرحال رسول خدا فرماتے ہیں اذا مات مومن، جب مومن مرتا ہے، اذا مات مومن، جب مومن مرتا ہے، وَتَرَكَ وَرْقَةً عَلَيْهَا عِلْمٌ، اور ایک ورقہ، ایک پیج چھوڑ کے جائے، اس کے اوپر علم ہو، یعنی کچھ لکھا ہوا ہو. اگر لکھنے پر یاد آتے ہیں آپ کی جو سماعت تھوڑی ڈھیلی ہو گئی. رسول خدا فرماتے ہیں اگر میرے بھائی علی کا کوئی بندہ، میرے بھائی علی کی کوئی ایک فضیلت لکھے تو اس کے وہ گناہ بھی بخش ہو جاتے جو انہیں ہاتھوں سے کیے ہیں. کوئی فضیلت لکھی ہوئی دیکھے تو وہ گناہ بخش ہوتے ہیں جو آنکھوں سے کیے ہیں. اگر سنے تو وہ گناہ بخش ہوتے ہیں جو کانوں سے کیے ہیں. اس طرح رسول خدا فرماتا ہے اذا مات مومن، جب مومن مر جائے، وَتَرَكَ وَرْقَةً وَاحِدَةً عَلَيْهَا عِلْم، اور ایک ترکہ چھوڑ جائے جس کے اوپر علم لکھا ہوا ہو، تَكُونُ وَرْقَةً فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ ستر بینہ و بین النار. ایک پیج لکھا ہوا قیامت کے دن اس بندے، اس مومن اور آگ کے درمیان ستر ہو جائے گا، حائل ہو جائے گا. ایک پیج لکھا ہوا جو اپنے وراثت میں چھوڑ کے جاتا ہے. یہاں پر حدیث تمام نہیں ہوئی، کہتا ہے آتا اللہ، اللہ اس کو عطا کرے گا. کیا عطا کرے گا؟ ایک ایک حرف کے مقابلے میں ایک گھر. آتا اللہ، اللہ اس کو عطا کرے گا ایک ایک حرف کے، اس مکتوب پہ لکھے ہوئے ایک ایک حرف کے مقابلے میں ایک ایک گھر، ایک ایک گھر دے گا. اوسع من دنیا 7 مرہ، جو اس دنیا سے 7 مرتبہ بڑا ہوگا. یہ لکھنے کی فضیلت ہے. اور اس لیے علماء نے کتابیں لکھی. ایک میں مطالعہ کر رہا تھا تو گزرا، کسی کا لکھا ہوا تھا، غالباً آیت اللہ جوادی عاملی کے لیے یا کوئی اور عاملی تھا. کہا کہ جب بھی وہ درس لکھتا تھا اس کے شروع میں لکھتا تھا یا امیر المومنین. ہر پیج کے شروع میں لکھتا تھا یا امیر المومنین. کہا یہ کیوں لکھتے ہو؟ کہا تم نے جو میں نے حدیث بیان کی وہ بیان کر کے کہا کہ جب تک یہ کتاب رہے گا امیر المومنین بھی رہے گا. جب تک امیر المومنین رہے گا میں عذاب سے بچا ہوا ہوں. بہرحال یہ سید بھی تھا، یہ عالم بھی تھا، یہ موالی بھی تھا، یہ معلم بھی تھا. معلم بھی تھا. اور معلم کے بارے میں رسول خدا کی حدیث ہے اگر معلم اور استاد تم میں داخل ہو جائے تم پر، یعنی تم کہاں پر بیٹھے ہو وہ آ جائیں، یا استاد یا والد، تو تمہارا حق ہے ان کنت حاکمن، اگر تم حاکم بھی ہو تب بھی ان کے لیے اٹھ جاؤ، استقبال کرو. یہ والد کے لیے اور استاد کے لیے. اور اس سے بڑی معلمیت کے لیے کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ خود رسول فرماتا ہے انما بعثت معلما، میں معلم مبعوث کیا گیا ہوں، میں معلم مبعوث کیا گیا ہوں. اور یہ جو 4 صفات میں نے بیان کی یہ سب پلٹتی ہیں امام مبین کی طرف. سید دنیا میں ہیں تو امام مبین کے لیے، معلم دنیا میں ہیں تو امام مبین کے ذریعے سے، معلم دنیا میں ہیں تو امام مبین کے ذریعے سے، موالیت دنیا میں ہے تو امام مبین کی وجہ سے. اور یہ امام مبین کیا ہے؟ پھر کوئی پوچھے کہ امام مبین کیا ہے؟ تفسیر البرہان میں امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہوئی. امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہوئی ہے اذا نزلت هذا الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، جب یہ آیت، 2 طرح سے میں نے یہ 2 عبارتیں یہاں پر میں نے دیکھی ہیں اس حدیث کی. ایک تو قام رجلان، 2 مرد اٹھے، اور ایک میں ظاہر ظہور کہا گیا کہ میں نام نہیں لینا چاہتا، قال اول ثانی،
جب یہ آیت نازل ہوئی تو قام رجلان، تو مرد اٹھے، قالا یا رسول اللہ وہو التورات، اے رسول خدا یہ کیا امام مبین جو ہے یہ تورات ہے؟ قال لا، نہیں تورات نہیں ہے۔ قال وہو الانجیل، کہا انجیل ہے، کہا نہیں انجیل بھی نہیں ہے۔ کہا وہو القرآن، کہا قرآن ہے، کہا نہیں قرآن بھی نہیں ہے۔ جب کہا نا کہ قرآن نہیں ہے تو روایت میں لفظ ہے فَأَقْبَلَ امیر المؤمنین داخل ہوئے، قال رسول اللہ هذا هو امام مبین، یہی امام مبین ہے۔ کیا کہیں ماشاءاللہ، مبین ہے۔ اور امام ہادی علیہ السلام آخری حدیث اور دو جملے مسائل کے، امام ہادی علیہ السلام سے ایک منقول زیارت ہے، زیارت غدیریہ، یہ اس کے میں جملے نقل کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اقسم باللہ قسم صدق، مجھے اللہ کی قسم ہے اور سچی قسم کھاتا ہوں کہ ان محمدن و آلہ صلوات اللہ علیہم سادات الخلق، محمد و آل محمد خلق کے سردار ہیں، انسانوں کے نہیں خلق کے۔ آگے فرماتا ہے وَأَنَّكَ مَوْلَايَ وَمَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایک معصوم امام ہے، ایک حجت خدا ہے، ایک جانشین پیغمبر ہے، ایک وارث نبی ہے، وہ علی کو بولتا ہے تو میرا مولا ہے۔ انت مولا و مولا المومنین وانک عبد اللہ و ولیہ، تو اللہ کا بندہ ہے اور اس کا ولی ہے، و اخو رسول ہے اور تو رسول کا بھائی ہے، و وصیہ اور تو اس رسول کا وصی ہے، و وارثہ تو اس رسول کا وارث بھی ہے، و انہ القائل لک، جن جملوں کے لیے میں نے یہ زیارت کوٹ کی، توجہ چاہوں گا آپ کی، وَإِنَّهُ الْقَائِلُ لَكَ، اور رسول نے آپ کے لیے فرمایا تھا، کسی اور کے لیے نہیں۔ کیا فرمایا؟ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا آمَنَ بِي وَمَنْ كَفَرَ بِكَ، مجھے قسم ہے اس خدا کی کہ جس نے مجھے مبعوث فرمایا، اے علی جو تجھ سے دشمنی کرے سمجھو وہ مجھ پہ ایمان ہی نہیں لایا۔ یا علی جو تجھ سے دشمنی کرے، یہ زیارت کے جملے ہیں، جو تجھ سے دشمنی کرے وہ سمجھو مجھ رسول پر ایمان ہی نہیں لایا۔ وَلَا أَقَرَّ بِاللَّهِ مَنْ جَهَدَكَ، جو تم سے جوہد رکھے وہ اللہ کا اقرار کرنے والا نہیں ہے۔ وَقَدْ زَلَّ مَنْ صَدَّ عَنْكَ، اور وہ گمراہ ہے جو تجھ سے روکتا ہے۔ وَلَمْ يَهْتَدِ إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف ہدایت نہیں پائے گا۔ وَلَا إِلَيَّ مَنْ لَا يَهْتَدِ بِكَ، اور وہ میری طرف بھی نہیں آ سکتا جو تجھ سے پھر جائے۔ میں ایسے کہوں، اس پورے عبارت کا ترجمہ یہ کروں کہ امام ہادی علیہ السلام اپنے دادا امیر المومنین کو فرماتے ہیں کہ اے علی تو ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے توحید و رسالت مقبول ہوتے ہیں، قبول کیے جاتے ہیں۔ یہ امام ہادی علیہ السلام، آپ سب کو معلوم ہے تاریخ کہ مدینہ سے حاکم وقت نے بلایا، اور بلانے کے بعد مختلف اذیتیں مختلف طریقوں سے مولا کو دی گئیں۔ ان میں سے کہ جب بھی جس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دق الباب کر کے بعد بھی داخل ہوتے ہیں، لیکن اس حاکم کے حکم پہ کئی مرتبہ مولا کے گھر میں بغیر اذن کے داخل ہو گئے، کئی مرتبہ بغیر اذن کے۔ اور یہ بغیر اذن کے داخل ہونا فقط امام ہادی کے لیے نہیں تھا، یہ شروع تو مدینے سے ہوا تھا، جب نبی کے بعد نبی کی بیٹی کے گھر میں بغیر اذن کے داخل ہو گئے، بغیر اذن کے اس گھر میں داخل ہو گئے جہاں وحی آتی تھی، بغیر اذن کے اس گھر میں داخل ہو گئے جہاں محمد مصطفیٰ
کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے. امام ہادی کے گھر میں بھی کئی مرتبہ بغیر اذن کے داخل ہوئے، اور ایک مرتبہ رات کے وقت حاکم کا حکم ہوا جاؤ اس کو لے کے آؤ، اور جس حالت میں ہو لے کے آؤ. جس حالت میں ہو، فوج آئی، دیواروں کو پھلانگتی، گھر میں داخل ہوئی، مولا مصلی پر تھے. مولا کو مصلی سے، اب میں کیسے کہوں، میرے پاس جملے نہیں ہیں، کہ اس طرح سے لے کے گئے کہ کبھی مولا بیٹھتے تھے کبھی اٹھتے تھے. مولا کے سر پر امامہ نہ تھا، کاندھوں پر ردا نہ تھی، پیروں میں جوتی نہ تھی. مصلی عبادت سے حاکم کے پاس لے کے گئے. ایک مرتبہ حاکم کو پتا چلا کہ اس کا رہنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے. تاریخ نے لکھا ہے، شاید اختلاف بھی ہو، کہ انار کے جوس میں مولا کو زہر دیا گیا، انار کے پانی میں مولا کو زہر دیا گیا. آیت اللہ انصاریان فرماتے ہیں جب کسی کو زہر دیا جاتا ہے تو فوراً اثر نہیں ہوتا، 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 1 دن بعد، کچھ دیر بعد اثر ہوتا ہے. لیکن آیت اللہ انصاری نے فرمایا پتہ نہیں کیسا یہ زہر تھا کہ ہادی کے گلے سے اترنا تھا، سر سے پاؤں تک ہڈیوں میں، گوشت میں، خون میں زہر مل گیا. مولا کی شہادت ہو گئی. امام حسن عسکری آئے، جنازہ اٹھایا، گلے بان چاک ہے، دفن کر کے، بس مختصراً دفن کر کے جب لوٹ رہے تھے تو کسی نے پوچھ لیا مولا آپ تو حجت خدا ہیں، آپ امام ہیں، آپ نے اس طرح گلے بان چاک کیوں کیا ہے، آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ کوئی امام نے عجیب جواب دیا، کہا بندے خدا میں اپنے وقت کے امام کو دفن کر کے آتا، میں مولا کے بارگاہ میں عرض کروں یا امام حسن عسکری، آپ کا بھی امام تھا، ایک کربلا میں بھی امام تھا، آپ نے دفن تو کیا نا مولا، آپ کے بابا بزرگوار کے اوپر کسی نے ظلم نہیں کیا، کسی نے خنجر نہیں چلائے، کسی نے گھوڑے نہیں دوڑائے، کسی نے سر قلم نہیں کیا، مولا پھر بھی دفن کرنے کے بعد ایسی حالت ہے کہ لوگ پوچھنے پر مجبور ہیں کہ کیوں رو رہے ہو ایسا. مولا پھر سید سجاد کی کیا حالت ہوگی. عزاداروں جب عاشور کی 11ویں کے روز امام سجاد علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ آخری وداع کر رہے تھے تو سیدہ زینب نے دیکھا کہ امام سجاد کا رنگ متغیر ہو گیا ہے. بیوی فوراً آگے پوچھتی ہے بیٹا تیرے سوا ہمارا ہے کون؟ بیٹا اگر تو چلا گیا تو ہمارا وارث کون ہے؟ بیٹا کیا ہوا اس طرح رنگ متغیر ہو گیا؟ تو پھوپھی سے کہتے پھوپھی اماں مجھے بتائیے، جوان بیٹا